آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں فتح کی فتنے کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا بیماری ہے، تو میں بالکل شارٹ میں بتا دوں کہ طارق فتح نے ہمارے راشٹروادی زی نیوز چینل کے ساتھ مل کر ایک شو بنایا ہے جس کا نام ہے فتح کا فتویٰ۔ یہ شو کیوں بنایا گیا ہے، تو آئیے اس کا جواب ہم جانتے ہیں ہمارے دیش کے ایک پترکار روہت سردانا سے۔ نمسکار۔ اگر آپ کا اس بات میں یقین ہے کہ اپنی بات کو ترکوں کے آدھار پر رکھنا، کسی بھی مدعے کو باریکی سے سمجھنا اور اپنی سمجھ کو مضبوطی کے ساتھ استعمال کرنا کامیابی اور بہتری کے لیے ضروری ہے، تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا زی نیوز کے اس نئے شو میں، جو ٹی وی کے اتہاس میں اپنے قسم کا ایک نیا اور انوکھا کارکرم ہونے جا رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سیاست کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، لوکتنتر کے بارے میں، قانون کے بارے میں، کھان پان اور پہناوے کے بارے میں اس دیش کے لوگوں کی سوچ اور دیش کے لوگوں کا نظریہ بڑا ہونا چاہیے۔ ایک جاگروک میڈیا ہاؤس ہونے کے ناطے زی نیوز اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ روزانہ ہونے والی چیزوں سے لے کر سماج اور دیش دنیا کے ہر مسئلے پر ایک ترکشیل سوچ بنانے میں ہم آپ کے ساتھی بنیں۔ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں جو آپ دیکھ پاتے یا پھر کئی جو آپ سے چھپی بھی رہتی ہیں، تتھیوں اور ترکوں کے آدھار پر بنا کسی ڈر کے اور بنا کسی بھید بھاؤ کے صحیح اور واجب بات آپ تک پہنچائی جائے، تاکہ آپ کسی بھی مدعے پر بنی بنائی لکیر کو حقیقت ماننے سے بچیں اور خود اپنا راستہ تیار کر سکیں۔ تو آپ نے سنا روہت سردانا جی کو۔ اگر ہم ان سب باتوں کو شارٹ میں لیں اور ان سب باتوں کی سمری بنائیں اور سمجھنا چاہیں تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اس شو کا مقصد لوگوں و سماج میں جاگرکتا لانا ہے۔ اب ہم کچھ پیچھے چلتے ہیں ڈسکلیمر کی اور۔ جب شو کی شروعات ہوتی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک ڈسکلیمر ڈالا ہے کہ یہ شو کیول اور کیول منورنجن کے لیے ہے۔ تو زی نیوز والوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یار وہ ہمیں صاف صاف بتا دیں کہ یار وہ چاہتے کیا ہیں۔ یا تو وہ شو سماج اور لوگوں کو جاگرک بنانے کے لیے بنایا گیا ہے یا صرف انٹرٹینمنٹ۔ تو یار آپ لوگوں کا کیا انٹینشن ہے وہ صاف صاف بتا دیجیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ طارق فتح شو کی شروعات کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ نمسکار، السلام علیکم، میرا نام طارق فتح ہے اور اس وقت میں زی نیوز کی طرف سے فتح کا فتویٰ شروع کر رہا ہوں۔ اسے میرے چاہنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور مجھے اپنا دشمن ماننے والے بھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس دیش میں ہندوستان میں کسی کو اپنا دشمن نہیں مانتا، کیونکہ میں ہندوستان کو صرف ایک دیش نہیں بلکہ ایک تہذیب سے بھی جوڑ کر دیکھتا ہوں، جو آزاد خیال ہے، جہاں سب کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، آزادی ہے، اور جہاں الگ الگ مذہب کے لوگ خوبصورتی سے صدیوں سے ساتھ رہتے ہیں۔ زی نیوز کے شو میں آپ سے ہر ہفتے ملوں گا۔ میں ایک مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک ترقی پسند انسان بھی ہوں۔ انہوں نے بھی شبد کا استعمال کیوں کیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا طارق فتح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی پسند نہیں ہے؟ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں تو پلیز طارق سر، آپ کو اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، جس پلیٹ فارم میں ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مطلب یوٹیوب، اس کو بنانے والا بھی ایک مسلمان تھا، اور آپ کو میں کتنے ہزاروں لاکھوں اگزامپل دے سکتا ہوں۔ آپ یہ لوگوں کو مت بتائیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ترقی پسند نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عارف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپیل کی ہے ان سے۔ کوئی غریب آدمی ہوتا ہے اس کے لیے فتویٰ کرتے ہیں ہم لوگ، اور جس کو ڈرانا چاہیے، جس کو دھمکانا چاہیے، اس سے اپیل کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں سامنے آ جاتا کہ روہت سردانا جی بولتے ہیں کہ غریبوں کے خلاف فتوے نکالتے ہیں اور آتنکوادی سنگھٹن سے اپیل کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ بالکل سر، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، مگر روہت سردانا سر، آپ بتا دیں کہ کس غریب کے خلاف کسی نے فتویٰ نکالا ہے؟ اب اس کا جواب آپ مولانا حارث سے سنیے۔ دیکھیے، بڑی اہم بات ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ چیزیں تو غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں میڈیا سے بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے اپیل کے حوالے سے بات کی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں نے فتوے دیے ہیں اسی ہندوستان کے اندر، اور ان تنظیموں نے جس پر بڑے زبردست بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، ان لوگوں نے متحدہ فتوے دیے، سمپوزیم کیے، سیمینار کیے، کانفرنسز کی۔ کیوں نہیں میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے؟ ایک چیز میں شامل کر دوں سر، یہی جب سچائی سامنے آنے لگی تو سردانے جی بات کو گھمانے لگے۔ اس کے بعد پھر بات نکلی جہاد کی، تو اس کا جواب بھی آپ سنیے۔ جب بھی جہاد کا ذکر ہوا مسلمانوں کے بیچ میں پبلکلی، تو یہی بات جو آپ نے کہی وہی آتی ہے، لیکن یہ بات کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بڑے کلیئرلی جہاد کبیر
اور جہاد صغیر ہے. ایک جہاد جو ہے جو اسلام میں بڑا سمجھا جاتا ہے وہ اپنے خلاف ہے, اپنے آپ کو کھا جاؤ, اپنی ایگو پی جاؤ, اور جو چھوٹا ہے اس کو ہمیں پابندی لگانی. آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے ہاں پڑھانے میں کمی ہے, بچوں کو ڈھنگ سے نہیں بتائی گئی یہ چیزیں, جو باتیں یہاں بیٹھ کے آج بتا رہے ہیں ان میں سے کتنے نئی پیڑھی کے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. پہلی بات یہ بھی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے تو بالکل نہیں ہے, یہ بھی ہوتا ہے تک نہیں پتا. اور دوسری چیز ہے سر جو میرے ذہن میں بار بار آتی ہے, وہ یہ ساری کہانیاں جو چلتی ہیں, بھئی 72 حور ملتی ہیں, تم جنت میں جاؤ گے. سر ان کو توڑے گا کوئی تو اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, اس کی کوئی تو ذمہ داری لے گا. نہیں, وہ تو ہماری ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں نصاب میں سلیبس پڑھایا کیا جاتا ہے؟ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کافر کو بغیر وجہ کے مارا جا سکتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. وہ بچہ بیچارہ وہ اس کتاب کو جس کو میں نے بتایا یہ قابل اعتراض بات لکھی ہوئی ہے, اب وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی شاید ناقابل تبدیل ہے اور وہ اس کو چومتا ہے. اسے ختم کرنے کی سے ضرورت ہے. آپ لوٹا کے قرآن پہ لے آئیے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. بالکل لڑنے کی اجازت, ہاتھ پیر سے لڑنے کی فزیکل اجازت صاف صاف بتا دیا گیا ہے, ڈاؤٹ ہی نہیں چھوڑا ہے. لیکن وہ تو اب ایک سیکنڈ بتا دوں, ایک سیکنڈ بتا دوں کیا ہے, کہاں اجازت دی گئی؟ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہو, اور اکیلے ظلم نہیں ہے, ظلم کیا گیا ہو, انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا ہو اس جرم کی بنیاد پہ کہ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں, یعنی فریڈم آف کانشنس کی وجہ سے نہ صرف ظلم کیا گیا ہو بلکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہو. اس حالت میں آپ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے. دنیا کا کوئی قانون پرانا ہو یا ماڈرن ہو سیلف ڈیفense میں لڑنے کی اجازت دیتا ہے. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں کوئی بھی مذہب کسی معصوم کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ جس انسان نے کسی معصوم انسان کا قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا, اور جس انسان نے کسی معصوم انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. مطلب کہ کسی بھی معصوم کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے. تو یہاں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو شخص معصوموں کی جان لے رہا ہے وہ مسلمان کیا, وہ تو انسان ہی نہیں ہے. اور اسلام میں سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا, مطلب کہ اپنے اندر کی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا اور ان برائیوں کو ختم کرنا. کسی معصوم اور بے گناہ کی جان لینا کوئی جہاد نہیں ہے یہ. اب ہم ویڈیو کے آگے بڑھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بات شروع ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے معاملے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا دیا ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بات کافر والے مسئلے پہ آ جاتی ہے اور غزوہ ہند پہ آ جاتی ہے. تو کافر والے مسئلے پہ آپ سنیے. جمعے کی نماز سے پہلے جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے قوم الکافرین پہ, تو ہم کہہ دیتے ہیں ہندوؤں کو کہ بھئی تم تو نہیں ہو کافروں میں. یہودیوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے. جو ہمیں پتا ہے کہ ہنود و یہود جس طرح ہم لفظ یوز کرتے ہیں جب کوئی اور نان مسلم نہیں بیٹھا ہوتا ہے, ہمیں ایمانداری سے بات کرنی ہوگی کہ آج تک ہم نے یہ لفظ ہنود و یہود کہاں سے لے کے آئے ہوں. کیوں یہودیوں اور ہندوؤں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا مسجدوں میں؟ نہیں کہاں میں اس سے اتفاق نہیں. طارق صاحب بالکل, طارق صاحب دیکھیے بالکل نہیں. ہمارے یہاں کسی مسجد میں کسی ہندو بھائی کو گالی نہیں سنیے, جمعے برا نہیں کہا جا سکتا. جمعے کی نماز میں آپ میری مسجد پہ آئیے, تمام مسجدوں میں جائیے, میری جمعے کی نماز میں دعا ہوتی ہے میرے ملک کے لیے, میری دعا ہوتی ہے سارے انسانوں کے لیے. تقریر میں بھی کسی ہندو کو برا نہیں کہا جاتا. سارے انسان, میں نے دعا کی بات نہیں کی. ہم کہہ رہے ہیں تقریر میں نہیں کہا جاتا. ہم اس سے نہیں کریں گے. آپ دیکھیے بات آپ کی غلط ہے, وہ غلط مانی جائے گی. نا بحث آپ غلط لے گئے. ہر انسان کے لیے میں نے دعا کی بات. اللہ رب العالمین ہے, رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہے, سب کے حق میں. میں نے تو دعا کی بات ہی نہیں کی. ہم دعا, آپ کیوں دعا کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان آپس میں اتحاد سے آپسی بھائی چارگی سے رہتا ہے, آپ پاکستان کے ہیں, آپ پاکستان کے, میں بتا رہا ہوں سنیے, آپ کی پیدائش پاکستان کی ہے. اب سنیے میری بات, پاکستان سے بہتر ہمارا ہندوستان ہے کہ وہاں بندوق کی نوک پر نماز پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں. آج ہندوستان کے اندر الحمدللہ ہم اپنے ہمارے ہندو بھائی ہم سے کس طرح سے محبت سے ہمارے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں. ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں. آپ اپنی زبان کو واپس لیجیے, اپنے نہیں, آپ اپنے ورڈز کو واپس لیجیے. نو نو نو, یہ ہے طریقہ مسلمانوں کا بات کر رہے ہیں.
हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी को हिंदू को बुरा नहीं कहता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे हिंदू भाई हैं, उनको हमने कभी बुरा कहा ही नहीं। ऐसी बात है। एक काम करिए, आरिफ साहब को सुन लें। क्या नमाज से पहले क्या होता है? जुम्मे की नमाज के लिए खड़े होते हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूं। आप अपनी बात आप हिंदुस्तान में रहते कितने हैं? आपको हिंदुस्तान के बारे में क्या मालूम है? हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा मुल्क है, तो हम कहेंगे आप कैनेडियन सिटीजन है, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मेरा हक है, मुझे क्या कहना है अपने हिंदू भाइयों के लिए। आपसे बेहतर जानता हूँ मैं फ्रांस क्या पूरी दुनिया में जाता हूँ, सिटीजन हिंदुस्तानी हूँ। आई प्राउड, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। हमारी आस्थाएं हमारे घरों के अंदर, हमारी आस्थाएं, आपकी आस्था सबकी अलग अलग हो सकती है, मगर घर से निकलने के बाद वी आर इंसान, वी आर इंडियन। इमाम साहब, हम भारत है, भारतीय, हम सबको। हमने आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ गलतफहमी शायद हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। गलत बयानी आप कर रहे हैं। आपको अपनी बात वापस लीजिए पहले, आप पहले वापस लीजिए। फतवा लगा दीजिए। नहीं, फतवा क्या लगा देंगे? आपको बात को ये कहना चाहिए जो सच है। मैं बता रहा हूँ सच आपको। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना इस मुल्क के लिए प्यार। एक बार आरिफ साहब को एक सेकंड में आरिफ साहब से माजरत के साथ। तारिक साहब, आपने जो बात कही है पता नहीं आपने कहाँ सुना। मैं इतना आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने अभी अपनी जबान से कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के 99.99% हिंदू और मुसलमान मिल करके रहते हैं। आपकी इस बात से ये होगा कि आप यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। ये है जो जुमला आपने कहा। हाँ, क्यों? उससे अर्थ ये निकल रहा है कि आप सच बोलो। कुरान में कहा है सच बोलो, इवन इफ इट इज अगेंस्ट यू। आपको फिर हमें एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। रोहित सरदाना साहब बहुत बड़े एंकर हैं, मैं इनसे कहता हूं लाइव चैनल लेकर के चलिए आप हमारी मस्जिद में, और जिस मस्जिद पे आप निशान लगा दीजिए, अगर वहां से किसी हिंदू भाई को गाली दे, मैंने कब कहा आप मेरा कत्ल करवा दीजिएगा, मैंने आप मेरा कत्ल कर, लेकिन इस तरह से हमारे मुल्क में रहकर, देखिए हमारे मुल्क में रहकर हिंदू मुसलमानों को लड़वा, यही आप। अब आप देखिए कि कितने शातिराना अंदाज से तारिक फतेह बताना चाहते हैं कि मस्जिदों में मुस्लिम हिंदुओं और दूसरे धर्मों के खिलाफ दुआ करते हैं, नफरत फैलाते हैं। तारिक फतेह सर को मैं बड़े ही अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा कि नफरत मस्जिदों में नहीं फैलाई जाती, नफरत आप फैला रहे हैं, जी न्यूज़ फैला रहा है, आपका ये शो फतेह का फतवा फैला रहा है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा है कि ये फतेह का फतवा नहीं, फतेह का फितना है। ये हमारे देश में दो धर्मों के बीच लड़ाई कराना चाहता है, दंगे कराना चाहता है। आप करते होंगे सर ऐसी हरकतें, मगर हमारे मुल्क में ये हरकतें नहीं होती। कोई भी मस्जिदों में किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता, किसी को गालियां नहीं दी जाती। तो आप समझ गए होंगे कि इस शो की सच्चाई क्या है। ये फर्स्ट एपिसोड था, मैं धीरे धीरे करके पूरी एपिसोड की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको बात समझ में आई तो ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझसे फेसबुक ट्विटर में जुड़कर दे सकते हैं। अगली वीडियो के इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।